کہ ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا ادب، اس کی جو ملحوظات ہیں ان سب کو ہم پوری طریقے سے ملحوظ رکھیں، اور جب دل دماغ ہم اپنا پورا کنٹرول کرنے کے بعد میں سارا یا تو خطاب کی تقریر کے ایک ایک لفظ پر یا اپنے دل و دماغ کو مدینے کی جانب لگا دیں تو یقیناً یہ چھوٹی سی محفل ایک بڑا مقام حاصل کر لیتی ہے۔ اس کے تعلق سے مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ملک شام کے اندر یا یمن کے اندر ایک جگہ کے لوگوں نے ایک عالم دین کو بلایا، ایک عالم صاحب کو بلایا، وہ تقریر کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک سید صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں اور مجھے کھانے کی حاجت ہے، میرے بچے بھوکے ہیں، اور جو میری ایک مانگ پوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا ایک مراد پوری کرے گا، تو جو مجھے 1 درہم دے گا اللہ تعالیٰ اس کی 1 مراد پوری کرے، جو مجھے 2 درہم دے گا اللہ اس کی 2 مرادیں پوری کرے گا، جو مجھے 3 درہم دے گا اللہ تعالیٰ اس کی 3 مرادیں پوری کرے گا۔ تو ایک غلام بیٹھا ہوا تھا جو حبشی تھا، اس نے کہا کہ میں 3 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ عالم صاحب سے کہا جو تقریر کر رہے تھے، اور کہا کہ آپ میری 3 مرادیں پوری کرا دیجیے گا۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، 3 درہم لے لیے۔ اس کے بعد میں کہا کہ اے غلام بتاؤ تمہاری پہلی مراد کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ سرکار میرا جو چہرہ ہے یہ بالکل کالا سیاہ ہے، اس پر بالکل بھی رونق بالکل نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس چہرے کو روشن کر دے۔ تو عالم صاحب نے سید صاحب سے کہا اور خود نے بھی اور تمام حاضرین سے کہا کہ آپ سے اس غلام کے لیے دعا کریں۔ سارے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے پاک پروردگار عالم اس سیاہ فام چہرے کو رونق میں بدل دے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھتے دیکھتے اس کا چہرہ اسی وقت روشن ہو گیا۔ اب اس کے بعد اس نے کہنے لگا کہ بھائی آپ بتاؤ تمہاری دوسری مراد کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے، یہ میری دوسری مراد ہے۔ عالم صاحب نے دعا کی، انہوں نے بھی دعا کی، کہا کہ ہاں اللہ نے تمہیں جنت بھی عطا فرما دی۔ فرمانے لگے کہ تیسری مراد کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ میری تیسری مراد یہ ہے کہ میں ایک یہودی کا غلام ہوں، کل قیامت کے دن میں جنت میں جا رہا ہوں گا اور وہ اس کی جہنم کی جانب لے جایا جائے گا، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ میں مدتوں سے اس کے ساتھ رہتا ہوں، اس سے مجھے محبت سی ہو گئی ہے، میں نے یہ نہیں چاہتا کہ میں ادھر جا رہا ہوں اور اس کو کھچڑ کر ادھر لے جایا جائے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے۔ عالم صاحب نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو۔ سارے لوگ دعا کر رہے تھے۔ اب یہ جب بندہ جا کر کے، چونکہ 2 مرادیں ایسی تھیں جنہیں عالم صاحب پورا کروا سکتے تھے لیکن تیسری کو پورا نہیں کرا سکتے، یہ جا کر کے سو گیا، صبح اٹھا تو اس یہودی نے پوچھا کہ بھائی تم رات کہاں غائب ہو گئے تھے؟ کہنے لگا کہ حضور میں ایک محفل میں گیا تھا جو ہمارے پیارے آقا کی پیدائش کے نام پر منعقد کی گئی تھی، میں اس محفل میں گیا، اس میں ایک عالم صاحب آئے تھے اور ایک سید صاحب آ گئے، اچانک انہوں نے سوال کیا اور یہ ماجرا پیش آیا، اس نے ساری بات بتائی اور اس نے پوچھا اچھا تیرا چہرہ کیسے سفید ہو گیا؟ کہا میرا چہرہ اس وجہ سے سفید ہو گیا۔ پھر فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے رات میں جنت بھی عطا فرما دی۔ کہا اچھا تیسری مراد کیا ہے؟ تیسری مراد کے بارے میں پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ کہا کہ اگر جان کی معافی ہو تو میں بتاؤں؟ کہا ہاں بالکل جان کی معافی ہے، تو بتا دے۔ کہنے لگے کہ آپ ایک یہودی ہیں، میں اسلامک ہوں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے جنات کی جانب لے جائے گا، آپ کو ادھر کی جانب لے جایا جا رہا ہوگا۔ تو میں نے عالم صاحب سے دعا کی، دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان کی دولت سرفراز فرما دے تاکہ ہم دونوں اکٹھے جنت میں جائیں۔ تو یہودی کا دل مچگل گیا، اس نے کہا کہ یار جب تجھے اتنی میری فکر ہے تو پھر کیوں نہ مجھے کلمہ پڑھا کر سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، صلی اللہ تعالی وسلم۔ پھر کیا تھا؟ اس نے اپنے آپ کو آگے کیا اور کلمہ پڑھا کر مسلمان ہو گیا۔ دوسری رات آئی، جب سونے لگا تو پاک پروردگار عالم نے تجلی فرمائی، کہنے لگے کہ حبشی وہ تیرا کام تھا کہ تو نے محفل میں اپنا حق ادا کر دیا، اب جنت کا وعدہ جو دیا ہے عالم صاحب نے آخرکار وہ آخرت میں ملتی، لیکن ہم اپنے وعدے بھائی اپنے عالموں کے کیے ہوئے وعدوں کو اتنا لمبا نہیں کرتے، یہ بشارت لے لے کہ تو بھی جنت میں جائے گا اور تیرا جو یہ آقا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ و مولانا عامر رضا صاحب قبلہ زندہ باد۔ تو پاک پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آئی اور فرمایا کہ وہ تو بڑی لمبی بات ہو گئی، کب قیامت قائم ہوگی، کب وہ تو منظر دیکھتا، لیکن ہم تجھے دنیا میں ہی دکھائی دیتے ہیں کہ ہم نے تجھے بھی جنت عطا فرما دی اور تیرے آقا کو بھی جنت عطا فرما دی۔ سمجھے؟ اب ہم نے یہ محفل جو سجائی ہے، پتہ لگا کہ اس کا مقام چھوٹا موٹا نہیں ہے، یہ بہت بڑا اس کا مقام ہے۔ اچھا اس محفل کا وجود کیوں آیا؟
مکہ ایک ایسا شہر ہے، دیکھو ایک ایک لفظ ایک ایک بات بالکل کان کھول کر کے سننا اور اپنے دل و دماغوں میں بٹھا لو. جو ایسی جگہوں میں رہتے ہیں، اگر آپ لوگ اسلام کو اگر بالکل گہرائی سے جان لیں نا اور اسلام کی تعلیمات کو یقینی طور پر جان لیں، پہچان لیں، تو آپ کو لگے گا کہ آپ ایک ایسی اندھیرے کی زندگی جی رہے ہیں کہ جہاں روشنی کا نام و نشان ہی نہیں ہے. سمجھے؟ اگر میں دہلی میں رہتا ہوں، اگر میرے گھر کا آپ لوگ ماحول دیکھیں، ہماری ماں اور بہنوں کو، عرفان بھائی سچ بتا رہا ہوں کہ اگر انہیں ہمارے گھر کا ماحول خالی دیکھنے کو مل جائے نا تو اسلام کا، رسول اللہ کے گھرانے کی بات تو دور کی بات نہیں، اگر ہمارے گھرانے کا ماحول دیکھنے کو مل جائے تو یہ کہیں گے کہ یار یہ ہے جگہ جینے کی. تو وہاں وہ اسلام کی تر و تازہ ہوا، اسلام کی زینت، وہ اگر ہمارے گھروں کی بہن بیٹیاں کھانے بھی پکاتی ہیں تو ان کے سروں سے دپٹے نہیں وہ اترتے. بے شک بالکل دیکھا ہوا سر، ان کی زبانوں میں یہ شکایت نہیں آتی کہ اسلام میں بڑی سختی ہے، دیکھا ہوا ہے. اسلام کے اندر پھر بھی ان کی زبانوں پر یہ شکایت نہیں آتی کہ لو ہم ہر وقت اسے ڈھک کر رہے، ہمیں اتنی گرمی کھاتی ہے، ہمارے دوپٹے بھاری بوجھ بن گئے. ارے آپ لوگوں کو پتا بھی ہے حضور نے آپ کے لیے کیا کیا، یہ دین نے آپ کے لیے کیا کیا ہے. مکے کی سرزمین ہے. سب سے پہلے بچیوں سے شروع کر رہا ہوں. بچیوں کا اتنا برا عالم تھا کہ وہاں بیٹی پیدا ہونا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ باپ اپنے لیے ایک عیب سمجھتا تھا، اس بیٹی کو بوجھ سمجھتا تھا. وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بچپن میں چپ چاپ سے گلا گھونٹ کر کے مار دیتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے جو اعلانیہ انہیں دبا کر کے مارتے تھے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے جماعت. کیا نام ہے؟ جماعت. یہ نام یاد ہوئے رکھتے ہوئے چلنا. تو یہ تجارت کا کام کرتا ہے. تجارت کا کام کیا کرتا ہے کہ وہ یہ کرتا ہے کہ دوسرے شہر جاتا ہے باہر اور جانے کے بعد میں کچھ سامان خریدتا ہے اور کہیں لے جا کر کے بیچ دیتا ہے. اب یہ ملک شام جا رہا تھا تجارت کے لیے. جب یہ تجارت کے لیے جا رہا تھا تو اس کی بیوی امید سے تھی. اس نے کہا کہ میرے شریک حیات، میں تمہیں امید سے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور جب میں واپس آؤں گا اس سے پہلے ظاہر سی بات ہے کہ کوئی نہ کوئی بچہ ہمارا دنیا میں تشریف لے آئے گا. تو اے میری شریک حیات، اگر وہ بچہ بیٹا ہو تو اس کو بچا لینا، اور اگر وہ بیٹی ہو تو اس کو گلا گھونٹ کر کے دھاپ کر مار دینا. یہ ایک منظر ہے اور یہ کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، کوئی پرایا انسان نہیں کہہ رہا، کوئی سچا نہیں کہہ رہا، کوئی سوتیلا باپ نہیں کہہ رہا، بلکہ سگا باپ اس بات کو کہہ رہا ہے کہ میری شریک حیات، جب تیری گود سے بچہ تولد ہو تو اس کو گلا گھونٹ کر کے مار دینا. یہ تجارت کے لیے چلا گیا. لیکن ماں ہوتی ہے اور جو زمانہ ہو، جیسا زمانہ ہو، ماں کے اندر اللہ نے ممتا رکھی ہے. بس بات کیا تھی کہ بچہ پیدا ہوا، لیکن جو بچہ پیدا ہوا وہ لڑکا نہیں تھا بلکہ لڑکی تھی. ماں کی ممتا مچل گئی، لیکن جیسے اس نے اپنے شوہر کی بات پر عمل کرنا چاہا تو دل کہا کہ اپنے شوہر کی بات مان کر کے اس کا گلا گھونٹ دوں. لیکن جب بچی کے چہرے کی طرف دیکھا تو ممتا نے جواب دے دیا. بچی اتنی پیاری تھی کہ اس کی ابرو مبارک لمبی لمبی کھینچی ہوئی تھی، گلاب کی پپڑیوں جیسے ہونٹ تھے اور اتنا خوبصورت چہرہ تھا، اتنی پیاری چہرے کی بناوٹ تھی، گلابی چہروں والا ہونٹوں والا چہرہ دیکھ کر کے ماں کی ممتا مچل گئی اور جواب دے گئی. ماں نے ہاتھ پیچھے کر لیا، گلا نہیں گھونٹا، لیکن اس کے بعد سوچا کہ میرا شوہر پتہ نہیں رات کے کس حصے میں آ جائے، اس کے لیے مجھے کوئی تدبیر کرنی چاہیے. تدبیر کیا کرتی ہے کہ پڑوس کی اس کی عورت جو بیوہ ہے، پڑوس میں جو ایک عورت رہتی ہے وہ بیوہ ہے، اس کے گھر میں کوئی نہیں، وہ خود مختار ہے، خود کماتی ہے، خود کھاتی ہے، اس کے اوپر کسی کا زور نہیں چلتا. اس نے کیا کیا کہ اس سے جا کر کے بات کر لی کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، میرے شوہر کا کہنا یہ ہے کہ میں اسے گلا گھونٹ کر کے مار دوں. تو ایک کام کر لے کہ میری بچی کی پرورش فرما لے، اور میرا جب بھی طبیعت ہوا کرے گی، میرا جب دل چاہا کرے گا، میں تیرے گھر پہ آ کر کے اس بچی کی زیارت کر لیا کروں گی. اس سے کیا ہوگا کہ میری ممتا ٹھنڈی ہو جائے گی، میں آ کر کے دودھ پلا دیا کروں گی تو میرے جو دودھ کا زور ہوگا وہ کم ہو جائے گا. عورت تیار ہو گئی. کہا بہن ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے، پڑوسی کا شریک ہوتا ہے، تو بچی کو میرے یہاں پہنچا دے. بات منظور کر لی گئی. بچی اس کے گھر بڑھتی رہی، بچی کافی بڑی ہو گئی. ایک دن اچانک رات میں اس کا شوہر آیا. شوہر نے جب آیا اس نے دیکھا، مرحبا کہا، لیکن شوہر نے سب سے پہلے جو بات پوچھی وہ یہی پوچھی کہ میں جب گیا تھا تو تم امید سے تھی، لیکن وہ بچہ جو ہوا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ میرے شوہر وہ بچہ جو تھا وہ لڑکا نہیں تھا، لڑکی تھی. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کو گلا گھونٹ کر کے مار دیا، میں نے اس کی جان نکال دی، لیکن اس کے آنسو چھلک آئے. تو شوہر کہنے لگا تو نے بہت اچھا کیا، تو نے بہت ہی اچھا کیا. دفن کر دیا گیا. لیکن کیا ہوا؟ جیسے دن نکلتا ہے وہ بچی اس کے آنگن میں کھیلنے آ جاتی ہے. اب وہ بچی ہر تیسرے دن ہر دوسرے دن اس کے آنگن میں کھیلتی رہتی ہے. ایک دن جماعت نے دیکھا کہ اتنی پیاری بچی ہے جس کا اتنا گول اور اتنا پیارا چہرہ ہے،
लंबी लंबी खिंची हुई उसकी अब्रुएं हैं, पर लंबी लंबी उसकी पलकें हैं, मोटी मोटी आंखें हैं, गुलाब की पगड़ियों जैसे उसके प्यारे प्यारे होठ हैं, एकदम चांद जैसे उसके कान हैं, इतना साफ और शफाफ चेहरा है। दिल आ गया, गोद में खिलाने लगा। अब जमात क्या करता है कि हर रोज उस बच्ची को अपनी गोद में खिलाता रहता है। एक दिन इस औरत ही होती है, जज्बात में बह गई, उसे लगा कि मेरा शोहर इस बात पर राजी हो जाएगा। औरत ने कहा क्या मेरे शरीफ, ऐ मेरे सरताज, आप जिस बच्ची को खिला रहे हैं आप जानते हैं ये बच्ची कौन है? कहने लगा कि मैं नहीं जानता, ये तो पड़ोस की बच्ची है। कहने लगे कि ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि ये हमारी अपनी बच्ची है। बस इतना सुनना था कि अंदर से झंझनाहट चढ़ गई, पूरी तरीके से झल्ला गया। बस रात का इंतजार करने लगा। सर्दियों की ठंडी रातें थी। जब रात आई तो क्या हुआ कि कांधे पर वो शीशा, वो फड़ुआ रखा जो गड्ढे को खोदने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बच्ची को पैर पकड़ के गोद से निकाला। माँ ने पैर पकड़ लिया, मेरे सरताज ये नहीं करना, कल तक तो तुम बड़ा प्यार कर रहे थे, इसको खिला रहे थे, अभी क्या हुआ, अभी कहाँ लेकर के जा रहे हो? मेरे घर में बच्ची नहीं रह सकती, मेरी इज्जत को दाग लग जाएगा। मैं दामाद बनाना पसंद नहीं करता, मैं किसी बच्ची की शक्ल नहीं देखना चाहता। उसको खींचा और लेकर के जंगल की तरफ चल दिया। सर्दियों की रातें हैं, बच्ची ने कुछ नहीं पहना हुआ है। अब हाथ पकड़ के खिंचड़ता हुआ बराबर लेकर के जा रहा है। ठंडी रेत है लेकिन बच्ची है, क्योंकि उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ऐसे होते हैं जैसे मोती झड़ रहे हो। बच्ची पूछती है मेरे बाप मुझे कहाँ लेकर के जा रहा है? वो कहता है कि मैं तुझे तेरी शक्ल नहीं देखने चाहता। बच्ची कहती है कि आपको मुझसे किसी बात से तकलीफ हुई है? अगर आपको मुझसे कोई तकलीफ है, मैं आपसे खिलौने मांगती हूँ तो नहीं मांगूंगी। आपका अगर खाना खा लेती हूँ तो मैं नहीं खाऊंगी, मैं मिट्टी रेत या बालू खा करके जिंदा रह लूंगी। आपको कपड़े देने में कोई तकलीफ है तो मैं नहीं मांगूंगी। आपको अपने बिस्तर पर सुलाने में कोई तकलीफ है तो मैं तुम्हारे बिस्तर पर नहीं सोऊंगी, घर की बाहर दहलीज पर सो जाऊंगी। अगर आप मेरी शक्ल ही देखना नहीं चाहते तो मैं जंगल में चली जाऊंगी, लेकिन आप ऐसा ना करें, जंगल में ले जाकर मुझे दफन क्यों करना चाहते हैं? आखिर मेरे अंदर भी तो उस रब ने जान रखी है। वो कहने लगा मुझे ये बकवासें कानों तक सुनाई नहीं देती, मुझे इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। एक जंगल में जाकर के पहुंच गया, गड्ढे को खोदना शुरू कर दिया। आप जानते हो मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, कि जब रेत को खोदा जाए, बालू को खोदा जाए तो वो नीचे को खिसकती है। लेकिन बच्ची को इतना फिक्र है अपने बाप की, इतनी परवाह है कि वो जब बालू नीचे को खिसकती है तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से थपथोड़ना शुरू कर देती है ताकि मेरे बाप का वक्त जाए ना हो, बाप का वक्त कम ज्यादा खर्च ना हो और मेरा बाप ज्यादा परेशान ना हो। वो बाप गड्ढा खोदता रहा, बच्ची रेत को जमाती रही। आखिर वो वक्त आया कि जब गड्ढे को सीने तक खोद दिया। अब ये बच्ची को अंदर को फेंकना चाहता, लेकिन बच्ची पीछे को खींचती है। इसने क्या किया कि वो औजार जिससे ये गड्ढा खोद रहा था उसी को उठाकर बच्ची के सर पर मारा। बच्ची झन्ना गई, उसके हाथ पैर जवाब दे उठे। आखिरकार बच्ची को गड्ढे के अंदर फेंक दिया। वो गड्ढे के अंदर खड़ी हो गई और जब गड्ढे के अंदर खड़ी हो गई इसने बालू को डालना शुरू किया, ये रेत डालता रहा। बच्ची पुकारती रही है मेरे बाप ऐसा ना कर, मेरे बाप बाज आ जाए, मेरे बाप लौट आ, मेरे बाप लौट जाए, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर। लेकिन उसकी वो संगदिल इंसान उस पत्थर दिल पर कोई बात असर न करती थी। आखिरकार मिट्टी ढलती रही। पहले मिट्टी उसके घुटनों तक आई, फिर नाक तक आई। लेकिन जब उसको लगा कि मेरा बाप सुनने वाला नहीं है और मिट्टी बिल्कुल सीने तक आ चुकी है तो उसने ये ठान लिया कि अरे अब उसी को पुकारना पड़ेगा। जब सारे सहारे खत्म हो जाते हैं, जब सारी पुकारे सुनने वाले खत्म हो जाते हैं, जब सारे कोई सहारा देने वाला नहीं होता तो वो बेसहारों का सहारा है जो सबकी सुनता है। उसने आसमान की जानिब मुंह किया और मुंह करने के बाद में पुकारा, ऐ पाक परवरदिगार आलम, ऐ जिंदगियां देने वाले, ऐ हम दुनिया में हमें भेजने वाले, हमारी जानों को बचाने वाला कब आएगा? कब तक बच्चियां दफनाई जाती रहेंगी? कब तक बच्चियों की इस्मत पायमाल की जाती रहेगी? कब तक ये जुल्मत का दौर रहेगा? आखिरकार पाक परवरदिगार आलम की रहमत को जोश आया और अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ने पुकारा, ऐ मेरी बच्ची गम न खा, तुम्हारी जानों को बचाने वाला मोहम्मद अरबी मेरा हबीब मक्के में आ चुका है। अब कोई बच्ची ना दफनाई जाएगी, अब कोई बच्ची जिंदा ना दफनाई जाएगी, किसी बच्ची पर जुल्म न किया जाएगा। और फिर क्या मंजर हुआ कि जब बेटियों को लोग बोझ समझ रहे थे, दामाद बनाना ऐसा समझ रहे थे, ऐसे आलम में मेरे प्यारे आका मौला ने आलम जिहाद बुलंद किया और फरमाया, ऐ बच्चियों को बोझ समझने वालों सुन लो, फातिमा तुम अपनी बेटियों को बोझ समझ रहे हो, मेरी बेटी मेरा जिगर का टुकड़ा
ہے الحمدللہ۔ جب بچیاں بوجھ سمجھی جا رہی تھی، جب بچیوں کو بالکل حقیر و ذلیل سمجھا جا رہا تھا، اس وقت رسول اللہ نے یہ درس دیا کہ آپ لوگ ان بچیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہو، اور پھر میرے آقا نے مجدہ سنایا، اے لوگوں آپ جانتے بھی ہو یہ عورت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس شخص کو 3 بیٹیاں دی، اس نے تینوں کو پروان چڑھایا، اچھی تعلیم دی، تینوں کو پالا پوسا اور اچھی تعلیم دی، پھر ان کا نکاح کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، مزید اس کو جنت بھی عطا فرمائے گا۔ کوئی چالاک انسان بیٹھا تھا، اس نے کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس 3 نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ فرمانے لگے اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی اچھے سے پرورش کی، اگر وہ بھی اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کے بعد میں ان کا اچھا لڑکا دیکھ کر کے نکاح کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف فرما دے گا۔ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر 2 بھی نہ ہوں، فرمانے لگے کہ جس کی 1 بیٹی ہوگی اس نے اس کو پروان چڑھایا تو وہ بیٹی کل قیامت کے دن اپنے باپ کی بخشش کرائے گی۔ بتاؤ جو بیٹیاں بوجھ سمجھی جا رہی تھی، جنہیں دفنانا ایک ثواب کا کام سمجھا جا رہا تھا، جن کو زمین میں گاڑ دینا پڑنے کا کام سمجھا جا رہا تھا، لیکن آج وہی بیٹیاں جو بھائیوں کے کاندھوں پر بوجھ بنی ہوئی تھی نا، آج اپنے اس بھائی سے پوچھو جو ممبئی گیا ہوا ہے، جو باہر گیا ہوا ہے، کہ وہ اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے راتوں رات ڈیوٹی لگاتا ہے، راتوں میں رکشے دوڑاتا ہے، راتوں میں آٹو ادھر ادھر بھگاتا ہے۔ یہ درس کس نے دیا؟ یہ درس دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے آقا مولا حضور سید المرسلین ہے۔ اچھا ایک اور کوئی بڑا ہوشیار شخص تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی بھی نہ ہو تو اس کا کیا بنے گا؟ فرمایا پھر میں محمد عربی اس کی شفاعت کراؤں گا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جی۔ اچھا اب عورتوں پر آ جاؤ، یہ بچیوں کے تعلق سے بتایا نا جی، ابھی خواتین پر آ جاؤ۔ خواتین کا اتنا برا منظر تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جنگل میں مکے کے باہر ایک جھوپڑی بناتے اور اس میں اس عورت کو بند کر دیتے، بند کرنے کے بعد میں اسے تھوڑے دن آج پڑھ لیتے ہیں، آج ہمارے کندھوں پہ ہے نا بہت سارا تو اٹھاتے ہیں انشاءاللہ۔ بے شک ہاں وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ارے ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اٹھا ہے پھیرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ فرماتے ہیں تم نے جنت کا نام سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، تم نے جنت کا نام سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، تم کو یہاں سے میں کیسے بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، ان کو یہاں سے میں کیسے بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، وہ امام
اشرف انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے نہیں یار ختم بھی کرائیں بھائی اب بہت ہو گیا یار. چلے بھائی نیند ایک نعت اور پڑھا دیں. چلو لو یہ پڑھیں گے صرف چیز بیٹھ کر لیتے یار. کہہ رہا میں ان کی کہہ رہا مہینہ گھسیڑوں جیم میں یا رب کائنات. ارے چچا اگلی بار پھر کبھی کرانا انشاءاللہ میں حاضر. چلو 2 منٹ بول جائیں گے ابھی نیچے نیچے بیٹھے بیٹھے بول جائیں گے. اتنا خراب لگے گا یار. ایسے ڈال دو بعد میں چیک کر لیں تمہارا. ہاں لوگ نے تم ادھر ہی بیٹھ جاؤ. لو عرفان بھائی یار کریے. کون سا میچ ہے؟ عجیب لگے گا یار یہ. ایک مرتبہ بلند آواز سے حضرت حضور پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے بابا صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد مقیم صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.